قرآن کریم کی آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 113 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا جو پیغام آپ تک پہنچا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، دونوں باپ بیٹوں کا واقعہ جو ان کو خواب میں نظر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، بیٹے نے کہا ابا جی آپ اپنے کام کو کر گزریے، میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہاں تک بات ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو دونوں کے دونوں تیار ہو گئے حکم ماننے کے لیے اور حکم کی ادائیگی کے لیے، تو حضرت اسماعیل کو چت لٹانے کے بجائے کروٹ پر اوندھے منہ لٹایا۔ اور یہ کیوں لٹایا؟ تاکہ چہرے کو دیکھ کر باپ کے اوپر شفقت نہ آ جائے اور چھری چلانے سے رک جائے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی مجھے اوندھا لٹا دیجئے تاکہ آپ کو چھری بھی جلدی چل جائے اور آپ کو ترس بھی نہ آئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ پر لٹا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کر دی۔ چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں، چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ زمین اور آسمان سناٹے میں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ ادا دیکھی حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی، تو اللہ نے آواز دی، آسمانی آواز آئی، شاباش ہو ابراہیم، اور تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تم نے یعنی ایک خواب تمہیں نظر آیا، تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں تم نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ جاؤ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے محسنین کو، مخلصین کو، جو اخلاص سے ہمارے حکم کو پورا کرتے ہیں، ہم اس کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، یہ سری آزمائش تھی، ایک آزمائش بہت بڑی تھی، اور ابراہیم کی بھی آزمائش تھی اور اسماعیل کی بھی آزمائش تھی، دونوں باپ بیٹوں کا امتحان تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑے ذبیحہ، ایک دمبے کو بھیج دیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمان کی طرف دیکھا حضرت ابراہیم نے، یعنی جب اللہ نے آواز لگائی ہے ابراہیم شاباش ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ جبرائیل ایک دمبے کو لیے ہوئے آ رہے ہیں، جنتی مینڈھا، ایک مینڈے کو لیے ہوئے آ رہے ہیں، اور لا کر کے اس کو حضرت ابراہیم کو دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اللہ نے کہا کہ لو یہ بدلے میں عوض میں ہے، اس کو ذبح کرو۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑے تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں بھی غم زیادہ ہوگا، اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسمان سے میرا آسانی سے میرا دم نکل سکے۔
کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی موت بڑی سخت چیز ہے، جلدی سے میری جان نکل جائے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں گے تو ان کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہے تو لے جائیں، شاید انہیں اس سے کچھ تسلی ہو. اکلوتے بیٹے کی زبان سے جب یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، اللہ عالم، اللہ علیم خبیر. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں، بیٹا تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہیں، اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے میری کتنی مدد کر رہے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں باندھا. آگے بعض تاریخی روایت پر بنا پر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے کے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود کٹتا ہی نہیں تھا گلا، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا، جو اس موقع پر بیٹے نے باپ سے خود یہ فرمائش کی تھی، ابا جان مجھے چہرے کے بل لٹا کر کروٹ پر، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو قدرت خداوندی سے تانبے کی سی ہو گئی، چھری سے بالکل نہیں کٹی. فوراً وحی الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نازل ہوئی، وَنَادَيْنَاهُ وَيَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچا کر دکھایا. مقصد بیٹے کا ذبح کرانا نہیں، محض تمہارا امتحان منظور تھا. مقصد اللہ کا یہ نہیں کہ تو بیٹے کو ذبح کرا دے، اصل مقصد کیا ہے؟ امتحان، آزمائش. اس میں تم پوری طرح کامیاب ہو گئے ہو. بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی. اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو مینڈا میں بھیج رہا ہوں یہ جو کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو اور قربان کر دو. اللہ نے کہا بیٹے کو چھوڑ دو، اب میں نے تیرے پاس مینڈا بھیج دیا ہے، آپ اس کو ذبح کر دیجئے، آپ اس کو قربان کر دیجئے. علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. ذبح کر دیا تھا یہ نہیں دیکھا تھا، ذبح کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں. اب وہ کٹا یا نہیں کٹا یہ خواب کے اندر نہیں آیا تھا. یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چلانا وہ کر رہا ہوں، سو اتنا کرنے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے. جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم الہی سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح سے بچا لیا. جب کوئی آدمی اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ دنیا کی پریشانی سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں، یعنی اس کو پریشانی نہیں آن دیتے ہیں، اور آخرت کی پریشانی سے بھی بچا لیتے ہیں، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا. یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا شعار قرار پائی. آج بھی اسی دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم السلام کی اس قربانی کو آیت میں ان ھذا لہو البلاء المبین فرمایا، یعنی حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان. مقربین الہی کے ساتھ اللہ کے معاملہ وہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ وہ نہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو امتحان آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. قدم قدم پر جان نثاری اور تسلیم نثاری کا اور رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے آپ کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا. آپ ہر دفعہ امتحان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے. جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا کا ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچہ اور ان کی والدہ
حضرت حاجرہ کو فاران کے بیابان جہاں دانا پانی کا نام و نشان نہیں تھا چھوڑ آنے کا حکم ملا تھا، یعنی مکے کے قریب، تو وہ بھی معمولی امتحان نہیں تھا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو اللہ حکم دے رہے ہیں جاؤ پہاڑوں میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ شیر خار بچہ، یعنی دودھ پینے والا بچہ، اور ان کی والدہ کو ایک بے آب و گیا جنگل و بیابان میں چھوڑتے ہیں جہاں اب مکہ آباد ہے، اور پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ امتثال امر الہی میں لغزش نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے حکم میں لغزش نہ ہو جائے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کو منزلوں سے کٹھن یہ تیسرا امتحان تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دو، جس کی تفصیلات اوپر آپ کے سامنے بیان آ چکی ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ شریعت محمدیہ میں اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کی نظر یا خود اپنے کو راہ خدا میں ذبح کرنے کی نظر منت بہر صورت بالاتفاق ناجائز ہے۔ کوئی اگر آدمی، ہماری شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح مارنے کی نظر مان لے کہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو مار دوں گا یا میں خود اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا، یہ اس طرح کی نظر ماننا ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بدعقل ایسی نظر مان لے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے بدلے بکری قربان کر دے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی نے ایسی نظر مان لی ہے تو کیا کرے، ایک بکری لے اور اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، تو یہ اس کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی، منت ہٹ جائے گی، منت مانتے ہیں نا اس کو ختم ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے بدلہ بکری قربان کر دے، لیکن امام شافعی نے کہا کہ ایسی نظر سرے سے معصیت ہے، گناہ ہے، جس پر اسے استغفار کرنا چاہیے۔ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ امام محمد کی رائے کہ بکری کی قربانی دینی چاہیے، یہ شریعت ابراہیم سے ثابت ہے، اس کا نسخ منقول نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ ایسی نظر ہی سرے سے باطل ہے، اس لیے اس کا کچھ کفارہ اور بدلہ بھی نہیں۔ مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو رائے خدا میں ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ واقعہ لکھا کتاب کے اندر، ایک شخص نے رائے خدا میں اپنے آپ کو ذبح کرنے کی منت مان لی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے 100 اونٹ ذبح کرنے کا فتویٰ دیا تھا کہ 100 اونٹ ذبح کرے تب جا کے منت ہٹے گی۔ لیکن پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں اسے ایک بھیڑ ذبح کرنے کو کہتا تب بھی کافی تھا، کیونکہ کتاب اللہ میں ہے کہ حضرت ذبیح اللہ کا فدیہ اس سے دیا گیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے شریعت محمدیہ میں اپنے ہاتھوں اپنے کی یا اپنے اولاد کی قربانی جائز نہیں ہے فرمائی۔ یہ اس لیے ظاہر کیا گیا کہ کافی عرصہ ہوا اخبارات میں اس کراچی وغیرہ کی خبر یہ پڑھنے میں آئی تھی، کسی نے خواب کی بنا پر اپنی بچی کو ذبح کر ڈالا۔ کراچی میں ایسا ہوا تھا کہ اس نے منت مانی اور یہ دیکھا کہ میں اپنی بیٹی کو ذبح کر رہا ہے، تو جس پر اس نے ذبح کر دیا، تو اس لیے اسے لکھنا پڑا کہ کوئی ایسا نہ کر لے، جس پر اس نیم پاگل آدھے پاگل نے اس کو پاگل سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو آپ کو اور بیٹے یعنی حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت ملی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے کے بعد، اس میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوا، یوں فرمایا اللہ نے انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ آگے فرمایا کہ ہم نے بشارت دی حضرت ابراہیم کو اس کے بعد اسحاق کی، جو نبی بھی ہیں اور نیک لوگوں میں بھی ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا تفسیر ابن کثیر میں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس مصری لڑکی حضرت حاجرہ سے، کس سے یاد رکھنی چاہیے تاریخ، حضرت اسماعیل کس سے پیدا ہوئے، حضرت حاجرہ سے، جو حضرت سارہ کی باندھی تھی، ان کی خدمت میں آئی تھی، مصر کے بادشاہ نے دی تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو دے دی تھی۔ وہ حضرت ابراہیم سے پھر ان کو حمل ٹھہرا، اور اس حمل کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور جس وقت تاریخ کے اندر لکھا، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے
اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال کی تھی، 86 سال کی تھی۔ پھر جب یہ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اللہ نے پھر 13-14 سال کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت دی، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ مکمل ہو گیا ذبح کرنے کا، اس کے بعد بشارت ملی۔ 14 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم کے سوائے اسماعیل کے۔ پھر 14 سال کے بعد بشارت دی، وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے 14 سال چھوٹے تھے۔ بعض روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے تو اللہ نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نبی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ہم نے ان کو برکت دی ہے۔ اور حضرت اسحاق کو اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری دے دی تھی پہلے ہی، یعنی حضرت ابراہیم کے اسحاق اور اسحاق کے یعقوب پیدا ہوں گے، اور یعقوب سے پھر نسل چلی ہے۔ بنی اسرائیل پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ اللہ نے اتنی برکتیں دی تھی۔ بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ کہ ان کو ذبح کرنے کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ کسی یہود کی گڑبڑ کی وجہ سے کسی یہود نے وہ روایت بیان کر دی ہے، نہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے اوپر ہی ذبیح اللہ کا لقب آتا ہے، اور انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ قرآن نے بھی اس کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور بعد میں پھر اسحاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذبیح اللہ کا جو لقب ہے اور ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے، حضرت اسحاق کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی نبی من الصالحین، جو نبی ہیں اور نیک لوگوں میں، نبی بھی ہیں اور نیک لوگوں میں۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلی خوشخبری اسماعیل کی تھی اور سارا قصہ ذبح کا انہی پر تھا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، یعنی ابراہیم پر اور اسحاق پر ہم نے برکت دی۔ کس اعتبار سے؟ بہت ساری اولاد ہوئی ان کی۔ بنی اسرائیل کا جو تانتا بندھا ہے وہ حضرت اسحاق سے یعقوب سے پھر 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں سے پھر یہ پورا نسل جو چلی اور پورے پیغمبر آئے ہیں اسی میں آئے ہیں۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہے کہ ہم نے برکت دی۔ ومن ذریتہما محسن، اللہ کہتے ہیں کہ اسحاق کی اولاد میں بعض لوگ اچھے بھی تھے اور بعض بدکاریاں کرتے تھے، یعنی کچھ پیغمبر بنا دیے گئے اور کچھ نافرمانی کرنے والے، اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں اور برے بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی نیک آدمی کے اگر ایک بچہ اچھا ہے، نیک ہے، ایک بد ہے، تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہوتا ہے، یہ باپ کا قصور نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت اسحاق پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ اچھی اولاد پیدا ہوئی اور کچھ بری ہوئی۔ بنی اسرائیل اتنے نافرمان تھے، یہود جتنی بھی آج یہود قوم ہے مسلمانوں کی جو دشمن ہے، کس کی اولاد ہے؟ یہ ساری حضرت اسحاق کی تو اولاد ہے۔ تو کسی بیٹے کے عقائد خراب ہو جائے، کوئی گڑبڑ کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے اللہ کی، تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی قسمت اور اس کی تقدیر ہوتی ہے جو اس کو لے کر ڈوب رہی ہے، یا اس کی اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں جو اس کو وہ اپنے کرتوتوں کے بلبوتے پر یہ کام انجام دے رہا ہے۔ تو اس لیے عقائد کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، کسی کی نجات اس فیصلے پر نہیں ہوگی کہ تیرا باپ ابراہیم
نیک تھا کیا تو بھی جنت میں چلا جا، ایسا نہیں ہوگا۔ عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ جس کے عقائد اچھے ہوں گے اس کو جنت مل جائے گی، جس کے عقائد خراب ہوں گے، جس کے کام خراب ہوں گے اس کو جہنم مل جائے گی۔ ساتھ غور سے سنو۔ تو گھر میں اگر گھر کے اندر ایک اچھا ہے اور ایک خراب ہے، بد ہے، تو یہ کل قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یہ اچھا گھر میں، یہ گھر کا آدمی ہے، گھر میں ایک اچھا تھا تو اس کی وجہ سے سب کے سب کو جنت دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سب کے عقائد اور اعمال ٹٹولے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، اس کے بعد ہی جنت ملے گی۔ اس لیے آپ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا پیش کرے اللہ کے سامنے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، تب جا کر جنت ملے گی۔ نہیں تو جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی حاصل کر لے۔ بہت مشکلیں ہیں، بہت امتحانات ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، ان کو انجام دینے کے بعد ہی کامیابی ملے گی۔ اسی کو فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کہا، دونوں بیٹوں کو، دونوں سے بہت اولاد پھیلی۔ اسحاق کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل ہوئے، اور اسماعیل کی اولاد میں عرب میں جن میں ہمارے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ یعنی اولاد میں سب یکساں نہیں ہے، اچھے بھی کہ جو بڑوں کا نام روشن کرے، اچھے بھی ہیں، اور برے بھی ہیں جو اپنے بدکاریوں کی وجہ سے ننگ خاندان کہلانے کے مستحق ہیں۔ مفسرین نے من ذریتہما کی ضمیر ابراہیم اسحاق کی طرف راجع کی ہے، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل اسحاق کی طرف راجع کر کے مضمون میں زیادہ وسعت پیدا کر دی ہے۔ یعنی ہم نے برکت دی اس کو، کس کو؟ ابراہیم کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے برکت دی اسماعیل کو۔ برکت اسے زیادہ کہ اچھی اولاد پیدا ہوئی، ہمارے اسماعیل کا ہمارے نبی پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں، اور اسحاق کے بنی اسرائیل پیغمبر بہت سارے آئے ہیں۔ تو دونوں ہی بیٹوں میں حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے تھے، اور دونوں بیٹے ہی اتنے نیک ہوئے ہیں کہ ان سے نیک بچے بھی پیدا ہوئے بہت سارے۔ ومن ذریتہما، دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں، اپنے حق میں سری۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی کٹھن گھاٹیوں سے اور بڑے بڑے امتحانات سے گزر کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کلام پاک بار بار یہی کہہ رہا ہے، جو جس درجے کا آدمی ہوگا اس کے اوپر اتنی پریشانیاں ہوگی، اس لیے پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو ادا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو